حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی بزنس وومن تھی کہ آپ کا کاروبار بہت لمبا تھا۔ آپ اپنا مال شام میں یعنی ملک شام میں بھیجا کرتی تھی، جو اب سیریا ہو چکا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن آپ نے بلوایا۔ جیسے آپ کو پتہ چلا کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امین ہیں، بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور سچائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریا کے ٹرپ کے لیے بلایا کہ ان کو ملک شام بھیجوں اور مال لے کر بھیجوں تاکہ تجارتی قافلے کے ساتھ آپ جائیں اور کچھ ان کا بھی ہنر دیکھوں میں کہ کیسے بزنس کرتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بزنس کرنا ایک طرح سے نبی کی سنت بھی ہے، اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی سنت ہے۔ اس لیے بزنس میں آپ کو جانا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو بزنس آپ کریں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غلام ان کے ساتھ لگا دیا تاکہ ان کو پرکھیں، ان کو جانچے یہ سچ مچ میں جس طرح ان کا کہنا ہے اس طرح ان کا کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ کرنی اور کتھنی میں، کہنی اور کتھنی، کتھنی اور کرنی میں لوگ فرق کرنے لگے ہیں آج، لیکن حضور کی جو کتھنی تھی وہی کرنی بھی تھی۔ جیسا کرتے تھے ویسا کہتے تھے، ویسا کرتے تھے، فعل اور قول میں تضاد نہیں تھا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام گئے مال لے کر، اور ادھر سے جب آئیں تو جو میسرہ غلام گیا تھا وہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری باتیں بتاتا ہے، تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ایمانداری کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، ایک بھی جھوٹ آپ نے نہیں بولا۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دھوپ ستاتی تھی تو بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ کر دیتا تھا، اور میں نے دیکھا، فلاں دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، ساری صفات میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ ان کو بڑا اچھا لگا، اور اس سال بزنس میں بہت فائدہ ہوا تھا، اور بزنس میں فائدہ ہونے کے بعد بھی، بینیفٹ ہونے کے بعد بھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزدوری کے علاوہ، یعنی مزدوری تک نہیں مانگی آپ نے، جو آپ کا بنتا تھا وہ بھی آپ نے نہیں مانگی، بڑی خاموشی کے ساتھ جانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جو بنتا تھا ہمارے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا، اور کہنے لگے کہ ایسا بزنس مین میں نے آج تک نہیں دیکھا جو اتنا فائدہ کما کے لایا ہو اور پلس وہ مانگ بھی نہ رہا ہو۔ اتنا فائدہ بھی لایا لیکن مانگ بھی نہیں رہا ہے کہ میں نے اتنے فائدہ کما، اس میں سے مجھے آدھا چاہیے یا مجھے زیادہ چاہیے۔ جو ان کا بنتا تھا خاموشی سے لے کر چلے گئے۔ ان کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ 2 مرتبہ کی بیوہ ہو چکی تھی، ایک شادی ان کی عتیق مخزومی سے اور ایک شادی ہند تمیمی سے ہوئی تھی، کہ ان کے دونوں شوہر سابق تھے جو انتقال کر چکے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت کرنٹ عمر 40 سال کی تھی۔ تو آپ نے جب نبی کی یہ سادگی دیکھی اور نبی کا یہ کام دیکھا، نبی کی سیرت دیکھی، صورت دیکھی، تو آپ نے نکاح کرنے کا سوچا اور اپنے سہیلی نفیسہ کو بلایا، ان سے یہ بات رکھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اسی طرح یہ پیغام ان کے ہاں تک پہنچاؤ۔ اچھا، یہ میسیج حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سرکولیٹ ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا امیر حمزہ نے اس نکاح کے میسیج کو، اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، اور یہ نکاح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے، 25 سال کی عمر خود کی تھی ان کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر
40 سال تھی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ اب ذرا سوچیں، 25 سال کی نبی کی اور 40 سال کی ان کی، کتنا ڈیفرنٹ ہے نا، کتنا الگ ہے۔ لیکن نبی نے رشتہ کیوں اپنایا؟ یہ کیوں رشتے ازدواج میں آنا چاہتے تھے؟ ہر لڑکا تو کنواری لڑکی چاہتا ہے، کیونکہ آپ 25 سال کی تھے اور وہ 40 سال کی پلس 2 مرتبہ کی بیوہ بھی تھی، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کر کے دکھایا ہے کہ میری امت میں بیوہ کا بہت مقام ہے، انہیں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ لیکن دور حاضرہ صرف بات کرنے کے لیے لوگوں نے بنا رکھی ہے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خیر کرے۔ فی الحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے پایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جب طے ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایکسیپٹ کیا، قبول کر لیا۔ پھر ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوشحال تھیں، اور یہ رشتہ اس وقت تک چلا جب تک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں رہیں، اور مطلب رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، بروک نہیں ہوا۔ سوچو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زبردست صبر والی تھی، یہ بھی صبر والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رشتے ازدواج میں منسلک کر دیا، اور ہمیں ان کی امت میں رکھ کر ایک بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو پالش کریں۔